السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سے سیریا میں بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے تب سے سفیانی کے بارے میں بہت ساری ویڈیوز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی گئی ہیں اور لوگ مجھ سے بھی معلوم کر رہے ہیں مفتی صاحب سفیانی فرقے کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ تو آج میں بہت مختصر انداز میں آپ کو فتنہ سفیانی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بشار الاسد جو ہے نا یہ اصل میں سفیانی فتنہ تھا، اور سفیانی فتنے کے بارے میں کچھ گڑبڑ جھالا بھی سوشل میڈیا ہے، پھر تو بس کچھ بھی وائرل کرنے کے لیے نمک مرچ مسالہ لگا کے بہت کچھ بتایا جاتا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو بہت شارٹ انداز میں انشاءاللہ 4-5 منٹ میں فتنہ سفیانی کے بارے میں کچھ ضروری باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ بشار الاسد بہت ظالم حکمراں تھا، ہے نا، لیکن یہ فتنہ سفیانی نہیں تھا۔ یہ بات اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیں۔ فتنہ سفیانی جو ہے نا ایک فتنہ ہے، جیسے دجال فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا، ایسے ہی قیامت سے پہلے ایک فتنہ ظاہر ہوگا جس کو سفیانی فتنہ کہا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فتنوں کے بارے میں بتایا کہ ایک فتنہ مکے میں ظاہر ہوگا، ایک مدینے میں ظاہر ہوگا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں۔ ایک فتنہ 7 فتنوں کے بارے میں حضور نے ایک حدیث میں بتایا، جس میں سے ایک فتنہ ملک شام میں ظاہر ہوگا۔ یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور ملک شام سے مراد سیریا نہیں ہے، بلکہ ملک شام وہ ملک شام ہے جس کا ذکر حدیث میں ہے نا، اس ملک شام سے مراد بہت سارے ملک ہیں، جیسے کہ سیریا ہے، لبنان ہے نا، اسی طرح سے فلسطین ہے، اسرائیل ہے، ترکی کا کچھ حصہ ہے، تو بہت سارے ملک ہیں، سب کو ملا کے ملک شام کہا جاتا ہے۔ آپ گوگل کرو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو قیامت سے پہلے ایک فتنہ ظاہر ہوگا جس کو سفیانی فتنہ کہا جائے گا، اور سفیانی جو ہے نا یہ خالد ابن یزید ابن معاویہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ شکل سے بہت نیک لگتا ہوگا، اور اس کے چہرے پہ جو ہے نا وہ چچک کے داغ ہوں گے، اور اس کی آنکھ میں ایک نشان بھی ہوگا۔ یہ بہت ظالم ہوگا، سادات پر یہ ظلم بہت زیادہ کرے گا، ظلم کے پہاڑ توڑے گا۔ بشار الاسد تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اتنا زیادہ ظلم کرے گا یہ ملک شام کے اندر، بہت زیادہ ظلم کرے گا۔ اللہ والوں کو، دینداروں کو یہ قتل کروائے گا، اور اتنا ظلم کرے گا آپ اندازہ کرو کہ عورتوں کے پیٹ چاک کروا کر یہ بچوں کو مارے گا، ہے نا۔ اور اس کے ظلم اور اس کے گندے کاموں کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہو کہ یہ جو ہے نا مسجد کے اندر زنا تک کرے گا، اور جو اس کو ٹوکے گا تو اپنے ٹوکنے والوں کو بھی یہ موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ تو بہت ظالم، جابر اور بہت ہی کمینہ قسم کا یہ حاکم اور بادشاہ ہوگا جس کو سفیانی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی آتا ہے کہ اس کا نام جو ہے نا وہ بڑا ایسا ہوگا، اللہ والوں جیسا نام ہوگا، جیسے کہ عبداللہ، ہے نا۔ اور یہ جو آئے گا نا یہ حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے ہوگا سفیانی فتنہ۔ امام مہدی ظاہر ہوں گے تو یہ امام مہدی کی جماعت سے لڑنے کے لیے اپنا ایک گروہ روانہ کرے گا۔ وہ گروہ، اس گروہ کو شکست ہوگی تو یہ غصے میں تلملا جائے گا، اور پھر یہ خود ایک لشکر لے کر امام مہدی سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا اور زمین دھسے گی، اور اس میں سب کے سب فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ایک شخص بچے گا جو بعد میں اپنے لوگوں کو خبر دیں گے کہ ایسے ایسے سفیانی جو ہے نا وہ تو زمین دھسی، اس میں ختم ہو گیا اور پوری جماعت ختم ہو گئی۔ تو یہ ایک آدمی بچے گا جو سب کو جا کے خبر دے گا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس سفیانی نام کا جو شخص ہوگا اس کے فتنے سے تمام لوگوں کو امن و امان اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ملک شام میں یہ بادشاہ ایک حاکم ہوگا سفیانی، جو حضرت امام مہدی سے مقابلے کے لیے نکلے گا، اور اس کے پاس جو ہے نا پاور بہت ہوگی، ٹیکنالوجی کی پاور ہوگی، اور جتنے بھی اس وقت کے جو نئی چیزیں ہوں گی، جیسے کہ ہمارے زمانے میں آج کل AI ہے، تو اس وقت کی جو ٹیکنالوجی ہوگی، اس وقت کی جو پاور ہوگی، تو اس کی طاقت خوب ہوگی۔ اس طاقت کے بلبوتے پر یہ ظلم و ستم خوب انسانوں پر ڈھائے گا، خاص طور پر اللہ والوں اور دینداروں پر۔ تو حضرت مہدی جب ظاہر ہوں گے تو ان سے مقابلے کے لیے جب یہ جائے گا تب اس کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالی
فرما دیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جیسے بہت سارے فتنے قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے، اس میں سے ایک فتنہ ہے فتنہ سفیانی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اتنی سی بات ہے بس۔ اب بشار الاسد کو سفیانی کہنا یہ غلط ہے، کیونکہ بشار الاسد جو ہے ٹھیک ہے وہ ظالم اور جابر جیسا بھی تھا، لیکن وہ سفیانی نہیں تھا۔ سفیانی فتنہ جو ظاہر ہوگا تو حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے ٹائم میں ظاہر ہوگا اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے گا۔ تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، پتہ کر سکتے ہیں کہ بشار الاسد جو ہے نا یہ سفیانی فتنہ نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو مختصر انداز میں یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی کہ آخر سفیانی فتنہ کیا ہے نا۔ تو اچھا، اس کی جو ویش بھوسا ہوگی، دکھتا کیسا ہوگا، لک کیسا ہوگا، تو اس کا بڑا سر ہوگا، اور اس کا سر بڑا ہوگا، دکھنے میں کافی ایسا لگے گا کہ لوگ اٹریکٹ اس سے ہو جائیں، اور یہ اس کی پہچان کچھ تھی جو میں نے آپ لوگوں کو مختصر انداز میں بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ اب جو کنفیوژن ہے سفیانی فتنے کے بارے میں وہ آپ لوگوں کی دور ہو گئی ہوگی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔